إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ہر قسم کی اچھی تعریفیں، حمد و ثنا، بزرگی و کبریائی، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی، اسلام کی زندگی عطا کی. درود و سلامتی ہو آپ کے ہمارے پیغمبر اسلام رحمت للعالمین سید للمرسلین خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں ہر خیر کی طرف رہنمائی فرمائی. معزز اسلامی بھائیوں اور حاضرین جمعہ، انسانی دل اللہ رب العالمین کی ایک عظیم قدرت ہے. اگر انسان اللہ نے جو نظام دل کا سسٹم جو بنایا ہے، اگر اس پر غور کرے تو رب العالمین کی عظمت اور قدرت کا اندازہ لگا سکتا ہے. بھائیوں، یہ جو دل ہے 1 منٹ میں 60 سے 100 بار دھڑکتا ہے. 1 گھنٹے میں 4000 سے 6000 بار دھڑکتا ہے. ایک دن میں نبض پر 6000 سے لے کر 1,44,000 بار دھڑکتا ہے. سبحان اللہ، یہ رب العالمین کی قدرت ہے کہ سوچو کہ ہفتے میں کتنی مرتبہ اس کی دھڑکنیں ہوں گی، سال میں کتنی مرتبہ دھڑکنیں ہوں گی. جب ہم ماں کے پیٹ میں 4 مہینہ 10 دن کے تھے، جب روح ڈالی گئی، اس وقت سے لے کر ملک الموت کے آنے تک یہ دل دھڑکتا رہتا ہے. نہ وہ کبھی رکا، نہ وہ 1 سیکنڈ کے لیے بند ہوا. اللہ کہتا ہے کہ وہ فی انفسکم افلا تبصرون، تمہارے جسموں میں بہت ساری نشانیاں ہیں، کیا تم نہیں دیکھتے؟ جسم سر سے لے کر پیر تک اللہ نے جو سسٹم بنایا ہے، اس میں بہت ساری نشانیاں اللہ تعالیٰ غور کرنے کی دعوت دیتا ہے. افلا تبصرون، کیا انسانوں تم اللہ کے اس نظام کو نہیں دیکھتے؟ اپنے جسم میں غور نہیں کرتے رب العالمین کی کتنی نشانیاں ہیں؟ بھائیوں، یہ دل ہے جو حق اور باطل میں تمیز کرنے والی ہے، سچائی اور جھوٹ کو پہچاننے والے کا دار و مدار دل پر ہے. کیا سچ ہے، کیا غلط ہے، اس کا دار و مدار دل پر ہے. جو انسان دل سے ایمان نہ لائے، اللہ تعالیٰ کی بات پر یقین نہ رکھے، قرآن کہتا ہے صم بکم عمی فہم لا یعقلون، گونگے ہی، بہرے ہی، اندھے ہی، عقل نہیں رکھتے. آنکھ رکھ کر بھی اندھے ہیں، کان رکھ کر بھی وہ بہرے ہیں، زبان رکھ کر بھی وہ گونگے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ دل کے آنکھ سے نہیں دیکھتے. دل کے بھی کان ہوتے ہیں، آنکھ ہوتے ہیں. فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ، ان کی نگاہیں اندھی نہیں، وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، لیکن دلوں میں جو آنکھ ہے وہ اندھے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے بارے میں کہتا ہے جو دل سے حق کو قبول نہیں کرتے ہیں. بھائیوں،
انسانی اعضاء میں دل کو جو مقام حاصل ہے کسی اور کو نہیں. انسان کا ہاتھ ٹوٹ جائے زندگی چل سکتی ہے, پیر ٹوٹ جائے زندگی چل سکتی ہے, آنکھ نہیں تو زندگی چل سکتی ہے, لیکن دل ایک سیکنڈ کے لیے بند ہو جائے تو زندگی چلنا مشکل ہے, ناممکن ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اللہ وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً, لوگوں سنو جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے, اذا صلح صلح الجسد کلہ, جب یہ درست رہے تو پورا جسم درست, وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ, جب یہ دل بگڑ جائے تو سارا جسم خراب. الا وہی القلب, سنو لوگوں یہ دل ہے. تو بھائیوں اصل میں تبدیلی دل کی تبدیلی ہے. اگر آپ کا دل نہیں دل میں کوئی تبدیلی نہیں, کوئی کیفیت نہیں, تو سمجھو کہ زندگی بیکار ہے. نماز بھی اللہ کے نزدیک وہی قبول ہے جو دل سے پڑھی جائے, عبادت بھی اللہ کے نزدیک اسی وقت ایکسیپٹ کی جائے گی جو دل سے یقین کے ساتھ عبادت کی جائے. ورنہ کتنے نمازی ہیں کہنے کو رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, لیکن دل حاضر نہیں, اس لیے ان کی عبادت کی اہمیت نہیں اللہ کے نزدیک. نبی فرماتے ہیں کتنے ایسے نمازی نماز پڑھ کر بھی اجر سے محروم ہیں. کیوں؟ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن خیالات کہیں اور ہیں, دل میں وہ کیفیت نہیں. ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں, اللہ رب العالمین ہمیں دیکھ رہا ہے, اس کیفیت کے ساتھ نہیں پڑھتے. اسی لیے نماز پڑھ کر بھی ہم بہت سارے اجر سے محروم ہو جاتے ہیں. کل قیامت کے دن وہی انسان کامیاب ہوگا جو قلب سلیم لے کر آئے گا. یوم لا ينفع مال ولا بنون, اللہ نے کہا جس دن نہ تمہاری اولاد کام آ سکتی, نہ تمہاری دولت کام آ سکتی, الا من اتى اللہ بقلب سلیم, مگر جو قلب سلیم لے کر آئے. قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ جس دل میں شرک نہ ہو, جس دل میں بدعت و خرافات نہ ہو, حسد کینہ کپٹ بغض جلن جیسے جذبات نہ ہو, ایسے دل کو قلب سلیم کہا جاتا ہے. ایسے پاک صاف دل اللہ کے سامنے لے کر آئے تبھی کامیابی ملے گی. ایسے دل سے کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ, اے نفس مطمئنہ, ارجعی الی ربک, اپنے رب کی طرف لوٹ جا, راضیۃ مرضیہ, اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی ہو, تو اس سے راضی ہو, رب سے. فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, میرے بندے میں داخل ہو جا, جنت میں داخل ہو جا. تو ہم دلوں کو سنوارنا ہے, دلوں کی اصلاح کرنی ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَىٰ قَلْبِي, اے لوگوں بعض اوقات میرے دل کی حالت بھی بدل جاتی ہے. نبی کہتے ہیں میں اپنے دل کی اصلاح کرتا ہوں 100 مرتبہ استغفار پڑھ کے. وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهِ, میں اللہ سے استغفار طلب کرتا ہوں, دن میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں, اس کے بعد جا کر میرے دل کی حالت بدلتی ہے. نبی کہتے ہیں تو میری اور آپ کی کیا حالت میرے بھائیوں. اسی لیے زندگی میں اگر کسی چیز کی تبدیلی کرنی ہے تو دل کی تبدیلی کرو. دنیا میں بھی اللہ کے نزدیک بھی مقام اور عزت دلوں کے اعتبار سے ہے. لباس کو دیکھ کر نہیں, خاندان کو دیکھ کر نہیں, پراپرٹی بینک بیلنس کو دیکھ کر نہیں, چمڑی کو دیکھ کر نہیں, رنگ کو دیکھ کر نہیں. اللہ کے نزدیک بھی اہمیت دلوں کی ہوا کرتی ہے. کتنی گوری چمڑی والے جن کے دل رات کی تاریکی سے بھی زیادہ سیاہ ہیں, کتنے کالے کلوٹے جن کے دل دن کی روشنی سے بھی زیادہ سفید ہیں. یہ ابو لہب گوری چمڑی والا دکھنے میں ہینڈسم لگتا تھا لیکن اسے ایمان نصیب نہیں. دکھنے میں تو خوبصورت تھا لیکن اس کا دل اتنا کالا تھا, آسمان سے وعید نازل ہوئی تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب برباد ہو گیا, اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے. یہ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کالے رنگ کے, انہیں یہ مقام ملا, کعبۃ اللہ کے چھت پر کھڑے ہو کر انہیں اذان دی, یہ عزت سربلندی انہیں ملی کیونکہ ان کا دل دن کے اجالے سے بھی زیادہ سفید تھا. معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی قدموں کی آواز کو سنا تھا جنت میں. یہ مقام کیسے ملا؟ اللہ کے نزدیک دل کی جو حیثیت ہے میرے بھائیوں. اسی لیے نبی نے اشارہ کر کے بتایا التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, التقوی ہا ہونا, 3 مرتبہ کہا. تقوی یہاں ہے, دل کی طرف اشارہ کر کے بتایا. اسی لیے ہمارے پاس کیا معیار ہے؟ کسی کو ہم بڑھاتے ہیں چھڑاتے ہیں اس کی دولت کو دیکھ کر, کسی کی عزت کرتے ہیں اس کی پراپرٹی کو دیکھ کر, اس کی بینک بیلنس کو دیکھ کر, اس کے لباس کو دیکھ کر, اس کی خوبصورتی کو دیکھ کر. لیکن شریعت کے نزدیک یہ کچھ بھی نہیں. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ نے کہا تم میں زیادہ عزت والے وہ ہیں جس کے دل میں زیادہ اللہ کا خوف ہے, اللہ کا ڈر ہے. تو اسی لیے میرے بھائیوں دل میں اللہ کا خوف پیدا کرو, دل کو سنوارنے کی کوشش کرو. دل اگر سنور جائے تو آخرت بھی سنور جائے گی, اللہ کے نزدیک اب عزت والے ہو جائیں گے.
بھائیوں یہ دل ایک ایسی چیز ہے، ایسی جگہ ہے جہاں پر بہت ساری اچھی صفات بیٹھ جاتے ہیں. ایمان اسی دل میں، اللہ کا خوف اسی دل میں، خشیت الہی اسی دل میں، محبت الہی اسی دل میں، نرمی اسی دل میں، عاجزی اسی دل میں. اسی طرح یہ دل ایک ایسی چیز ہے جس میں بری صفات بھی بیٹھ جاتے ہیں. نفاق اسی دل میں، حسد اسی دل میں، کینہ کپٹ اسی دل میں. اسی لیے منافقین جن کے بارے میں قرآن نے کہا فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، سامنے میں اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں زبان سے، لیکن دل ان کے ایمان سے خالی ہیں، کفر سے بھرے ہیں، کیونکہ ان کے دل بیمار ہیں. فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا. اللہ کے نزدیک دلوں کے اعمال کی بڑی قیمت ہے. اسی لیے شیطان کو معلوم ہے اگر انسان کا دل خراب کر دے تو انسان بہت سے اجر سے محروم ہو سکتا ہے. اسی لیے وہ سیدھے دل پر حملہ کرتا ہے. جب انسان نماز پڑھتا ہے شیطان وسوسے ڈالتا ہے کہ لوگ تیری نماز کی تعریف کریں، ریاکاری پیدا کرتا ہے. صدقہ و خیرات کرتا ہے تو بندہ وسوسے ڈالتا ہے شیطان کہ تجھے شہرت کمانا ہے، لوگوں کی تعریفیں سننی ہے. تو شیطان دلوں کو خراب کرتا ہے. کتنے ایسے لوگ ہیں ریاکاری میں پڑ جاتے ہیں، عمل اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ راضی ہو جائیں، تاکہ لوگوں کی تعریف ملے، سوسائٹی میں ہمارا مقام ہو، سوسائٹی میں چار لوگوں کی تعریفیں ہمیں سننے کو پڑے. ایسی امید لے کر لوگ جیتے ہیں. شیطان ان کے دلوں کو خراب کر رہا ہے. یہ دل اللہ کے نزدیک اس کا اعتبار ہے میرے بھائیوں. اسی لیے اس دل میں اگر حسد کینہ کپٹ کے جذبات ہیں اسے ختم کرو. وسوسے ہیں، ریاکاری ہیں، دکھاوا ہیں، اسے دور کرو. اس دل میں اگر آپ کو جگہ دینی ہے اللہ رب العالمین کی رضامندی کو جگہ دینی ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہماری بندگی ہونی چاہیے، ورنہ تو ہمارے پورے عمل بیکار ہو جائیں گے. بھائیوں یہ جو دل ہے اگر یہ نرم ہو جائے تو اس سے بہترین چیز کوئی نہیں، لیکن اگر یہ سخت ہو جائے اس سے بدتر کوئی چیز نہیں. دل اگر سخت ہو جائے تو پتھر سے بھی بدتر ہے. قرآن کہتا ہے اے انسانوں تمہارے دل کتنے سخت ہو چکے ہیں. سوچو، میں اور آپ سوچنے کی ضرورت ہے ہمارے اندر کیوں تبدیلی نہیں آتی، کیوں خوف الہی نہیں. اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو ہم نمازوں سے پیچھے نہیں رہتے. اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوتا تو ہم حلال حرام میں ضرور تمیز کرتے. اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہم جھوٹ بات بولنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتے ہیں، ہم برائی کرنے سے پہلے 1000 مرتبہ سوچتے ہیں. اصل میں ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں، پتھر سے بھی بدتر ہو چکے. قرآن کہتا ہے، دیکھیے قرآن کہتا ہے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، اے لوگوں پھر تمہارے دل پتھر کی طرح ہو گئے، او اشد قسوہ، پتھر سے بھی بدتر ہو گئے. اللہ کہتا ہے پتھر کو دیکھو، چٹانوں کو دیکھو جو پہاڑ میں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، بہت سے پتھر ایسے ہیں جس میں چشمے نکل جاتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، کچھ پتھر پھٹ جاتے ہیں جس سے پانی نکل جاتا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کچھ چٹان ایسے ہیں اللہ کے خوف سے لڑکنے لگتے ہیں. اے انسانوں کیسے تمہارے دل ہو چکے سخت، پتھر سے بھی بدتر ہو چکے. تمہارے دل میں کیوں نرمی نہیں، کیوں خوف الہی نہیں؟ اگر تمہارے دل نرم ہوتے تو تمہارے آنکھوں سے آنسو آ جاتے. کیوں تمہارے آنکھوں سے آنسو نہیں آتے؟ اللہ رب العالمین کی قدرت کو دیکھ کر کیوں تمہارے دلوں میں آنکھوں سے آنسو نہیں آتے؟ آخرت کی باتیں بیان کی جاتی ہیں، خبر کے ہولناکی ذکر کیے جاتے ہیں، جہنم کے مناظر کا تذکرہ ہوتا ہے، قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، نماز پڑھی جاتی ہے، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں کوئی تبدیلی نہیں. قبرستان کو بار بار جاتے ہیں، اپنے خاص لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے دل میں کوئی تبدیلی نہیں. اصل میں ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں، اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اللہ سے دعا کرنا ہے، اے اللہ میرے دل کو نرم کر دے، اے اللہ میرے دل میں تیرے خوف کو بٹھا دے. میں ایسے دل کا مطالبہ کرتا ہوں، اللہ سے دعا کریں. ابو جہل، ابو لہب جیسے کٹر دشمن جن کے دلوں میں نبی کی محبت داخل نہیں، سوچو کہ انسان کا دل کتنا پتھر ہے، کتنا سخت ہے. اللہ کے رسول فرماتے تھے وَإِنِّي لَا أَعْرِفُ حَجَرًا، میں مکے میں ایک پتھر کو جانتا ہوں، جب بھی میں گزرتا ہوں پتھر مجھے سلام کرتا ہے. احد کے پہاڑ کے بارے میں نبی نے کہا جبل احد، احد کا پہاڑ، ہم اس سے محبت کرتے ہیں، وہ ہم سے محبت کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر بنائے جانے سے پہلے کھجور کے تنے پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے، لیکن جب منبر تیار ہو گئی اللہ کے رسول نے اس کھجور کے تنے کو چھوڑ دیا، منبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے لگے. صحابہ کہتے ہم نے سنا، مسلم کی حدیث ہے، بچے رونے کی آواز آ رہی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے، اس کھجور کے تنے کو گلے لگا لیے،
گلے لگا لیے، اس کے اندر نبی کی محبت داخل ہو جائے گی۔ میرے بھائیوں، صحابہ کہتے جیسے بچہ روتا ہے ویسے رونے کی آواز ہم نے سنی، نبی اسے تسلی دینے لگے، دلاسا دینے لگے، جیسے ماں اپنے بچے کو تسلی دیتی ہے۔ ایک کھجور کے تنے کے اندر نبی کی محبت داخل ہوئی، احد کے پہاڑ کے اندر نبی کی محبت داخل ہوئی۔ یہ ابو جہل ابو لہب نبی کے بازو میں رہتے تھے، نبی کے رشتہ دار تھے، ان کے دل میں نبی کی محبت داخل نہیں ہوئی۔ سوچو تو انسان کا دل کتنا سخت ہے، سوچو انسان کا دل پتھر سے کتنا بدتر ہو چکا ہے۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، اصل تبدیلی دل کی تبدیلی ہے، ہمیں دل کو بدلنا چاہیے، دل کو سدھارنے کی ضرورت ہے۔ آج ہمارے دل گناہ کر کر کے اتنے کالے ہو چکے ہیں، اللہ تعالی ہمیں وقفے وقفے سے نشانیاں دکھاتا ہے، عبرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ کیوں؟ دل سخت ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے، دل میں ایک ڈاٹ رکھے جاتے ہیں، ایک دھبا رکھا جاتا ہے۔ جب آدمی توبہ کرتا ہے تو دل پاک ہوتے ہیں۔ اسی لیے میرے بھائیوں، توبہ کر کے دلوں کو پاک کیا کرو، اللہ سے دعا کرو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو تیرے دین پر جمائے رکھ۔ یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کو پھیرنے والے تیری اطاعت پر میرے دل کو پھیر دے۔ اللہ سے دعا کرو۔ نبی پناہ مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من قلب لا یخشع، اے اللہ میں ایسے دل سے پناہ طلب کرتا ہوں جو دل کے نہ ڈرے نہ خوف کھائے۔ ڈرنے والا دل اللہ سے مانگو، آنکھوں سے آنسو آ جائے، دل میں خوف بیٹھ کر ایسے دل اللہ سے مانگا کرو۔ ورنہ اگر ہمارا دل ایسے ہی ہو، ہزار خطبے سنیں، ہزار مرتبہ ہم دعا بھی پڑھتے رہیں، لیکن دل میں کوئی تبدیلی نہیں، سخت ہے، تو سمجھ لو کہ چلتے پھرتے مردے ہم، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اسی لیے زندگی میں اگر تبدیلی چاہیے تو دل کو بدلنا ہے، دل کو سنوارنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا اجسامکم، اللہ تمہارے جسموں کو نہیں دیکھتا، تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الى قلوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دلوں کے اعتبار سے قیامت کے دن فیصلہ ہوگا، کون وزندار ہے، کون متقی ہے، کون تقوی والا ہے۔ ورنہ دکھنے میں اچھے سے اچھے لباس پہن لے اور اپنے آپ کو اسمارٹ بتا لے، ہینڈسم بتا لے، کچھ بھی فائدہ ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اور میں یہ بات بار بار کہتا ہوں، اس سے پہلے کہہ چکا ہوں، آخر میں ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا۔ اگر ہمارے دل سخت ہو چکے ہیں تو میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ بار بار قبرستان کی زیارت کیا کرو، بار بار قبرستان کی زیارت کیا کرو، یہ تمہارے دلوں کو نرم کرنے والی چیز ہے زیارت۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے لوگوں کثرت سے قبرستان کی زیارت کرو، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کو یاد دلانے کے لیے کافی ہے۔ وہاں کھڑ کے ایک منٹ کے لیے سوچو کہ میرے آنکھوں کے سامنے کتنے لوگ مدفون ہیں، میرے ساتھی چلے گئے، میرے بھائی چلے گئے، میری بہنیں چلی گئی، اور میرے نظروں کے سامنے ان کو ہم نے دفنایا، اور قبرستان میں ہمارے بہت سے رشتہ دار مدفون ہیں۔ ایک دن آنے والا ہے، میں بھی یہاں پر دفن ہونے والا ہوں، ایک دن میرا گھر ہونے والا ہے، میں یہاں پر ہی سونے والا ہوں، حضرت اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک سونے والا ہوں۔ میں اس گھر کی کیا تیاری کروں، یہ سوچنا ہے۔ انسان کے دو گھر ہوتے ہیں، ایک زمین کے اوپر، ایک زمین کے اندر۔ زمین کے اوپر جو گھر ہے وہ بس 50-60 سال کی زندگی، اور آج کے دور میں تو ہم کہہ سکتے ہیں کسی کو 50 سال بھی مل جائے تو بہت بڑی غنیمت ہے، ورنہ تو کتنے ایسے جوان ہیں جو قبر کے حوالے ہو چکے۔ زمین کے اوپر جو گھر ہے بس چند سالوں کے گھر ہیں، چند سالوں کے لیے، لیکن زمین کے اندر جو گھر ہے قیامت تک سونا ہے، اسرافیل علیہ السلام کے سور پھونکنے تک۔ وہاں جا کے تم قبرستان میں جا کے سوچو، غور کرو کہ کتنی بنجر جگہ ہے، ویران جگہ ہے، بہت گھٹا ٹوپ تاریک، وہاں پر مجھے رات گزارنی ہے، وہیں پر جا کے ٹہرنی ہے، کوئی کسی کا کام نہیں آئے گا، نہ ماں باپ کام آ سکتے ہیں، نہ دولت کام آ سکتی، نہ بچے کام آ سکتے ہیں۔ ایسے تم بار بار قبرستان کی زیارت کرو گے، وہاں کھڑ کے سوچو گے تو اللہ کی قسم دلوں میں تبدیلی آئے گی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اور اللہ کے خوف سے اگر یہ آنسو بھی بہا دیے، اللہ اکبر، نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم میں نہیں داخل کرے گا۔ حرام ہے آگ اس شخص پر جو اللہ کے خوف سے رو دیتا ہے، ایک قطرہ آنسو کا جہنم کی آگ کو بجھانے کے لیے کافی ہے۔ یہ سب کب ہو سکتا ہے میرے بھائیوں؟ جب ہم دل کو سنوارے، دل کو سنوارنے کی کوشش کرے، اس لیے کہ دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے۔ نبی فرماتے ہیں اللہ کے بندوں کے دل رحمان کے دو انگلیوں کے درمیان ہے، یقلبها کیف یشاء، اللہ جیسے چاہے پھرا سکتا ہے، اللہ جیسے چاہے پھیر سکتا ہے۔ ہمیں بار بار اس کی اصلاح کرنا ہے، بار بار بدل جاتے ہیں۔ قلب عربی میں کہتے ہیں قلب، قلب کے معنی بدلنا، چینج ہونا۔ قلب کیوں نام دیا گیا؟ اس لیے کہ بار بار اس میں تبدیلی ہو جاتی ہے، بار بار خیالات بدل جاتے ہیں۔
بار بار کیفیت بدل جاتی ہے، اسی لیے اس کا نام قلب دیا گیا۔ ہمیں بار بار دعا کرنا اللہ تعالیٰ سے، اللہ میرے دل میں تقوی عطا فرما، اللہ میرے دل میں تیری خشیت عطا فرما۔ ایسی دعا ہمیں کثرت سے کرنی چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے، اللہ رب العالمین ہم تمام کے دلوں کی کیفیت کو بدل دے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما دے، اللہ رب العالمین ہمارے دل میں نرمی عاجزی انکساری پیدا فرمائے، اللہ رب العالمین ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم میں سے جن کے دل سیاہ ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں روشن فرمائے، ہمارے گناہ ہیں اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں زیادہ سے زیادہ خیر کے کام کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اللہ رب العالمین جب تک ہمیں اس دنیا میں رکھے ایمان کی حالت میں رکھے، اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہماری موت آئے تو ایمان کی حالت میں آئے، اسلام کی حالت میں آئے، اور ہماری موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ رب العالمین نصیب فرمائے، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنا وإياكم بالآيات وذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك برفع برب حليم۔